لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقديه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ سورہ مبارکہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 179۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہم نے خلق کیا جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو ہم نے خلق کیا کس کے لیے؟ لِجَهَنَّمَ جہنم کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو جہنم کے لیے خلق ہوئے ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو اللہ نے عقل عطا کی لیکن یہ اس سے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کو اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں لیکن اس سے عبرت نہیں لیتے، دیکھتے نہیں ہیں۔ ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کو اللہ نے کان دیے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کوئی ہدایت کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں۔ اللہ نے ان کو تشبیہ دی کس سے؟ جانوروں سے۔ پھر آگے کہا کہ بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی کیا ہیں؟ بدتر ہیں۔ کیوں جانوروں سے بدتر ہیں؟ اس لیے کہ جانور کو بھی انسان سدھار سکتا ہے، ایک بدترین خلق رکھنے والا بتکا ہوا جانور بھی انسان سدھار سکتا ہے اس کو، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ نے عقل دی ہے، ان کو اللہ نے کان دیے، ان کو اللہ نے آنکھیں دیں، اس کے باوجود یہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں کہا کہ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کہ غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں آج جس موضوع پر ہم آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے وہ ہے غفلت، اس کے آثار، اس کے اسباب یا نتائج اور اس کا علاج۔ جس طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اور مختلف بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں، اسی طریقے سے انسان کی روح یا انسان کا نفس بھی بیمار ہوتا ہے اور مختلف بیماریاں اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں۔ اور جس طریقے سے جسمانی بیماری، بہت سی بیماریاں انٹرلنک ہوتی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، ایک بیماری دوسری بیماری کو جنم دیتی ہے، اسی طریقے سے نفس کی بھی کچھ بیماریاں ہیں کہ جو ایک بیماری سے دوسری بیماری جنم لیتی ہے یا ایک بیماری دوسری بیماری کا نتیجہ بنتی ہے۔ تو انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے غفلت۔ غفلت ایک ایسی بیماری ہے جو شدید اسلام میں جس کی مذمت کی گئی ہے۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ بس اوقات اردو کے الفاظ اتنے زیادہ ہم سنتے ہیں لیکن اس کا معنی شاید اتنا واضح نہیں ہوتا
غفلت کے معنی کیا ہیں جی؟ لاپرواہی. لاپرواہی سے مراد کیا ہے نہیں جی؟ غیر ذمہ داری. یعنی یہ سب مترادف ہیں، یہ الفاظ کیا ہیں ایک دوسرے کے مترادف ہیں. غیر ذمہ دار ہونا، لاپرواہ ہونا، سے لاؤبالی ہونا. مثال کے طور پر غفلت ایک کیفیت کا نام ہے، ایک کیفیت. مثال کے طور پر چھوٹے بچے آپ نے دیکھیں، چھوٹے بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کو آواز دیتے ہیں، ان کو آواز سنائی نہیں دیتی. کیوں نہیں سنائی دیتی؟ کیونکہ وہ ٹی وی دیکھنے میں اتنے مگن ہیں کہ ان کو یعنی آس پاس کی دنیا سے بالکل بے خبر ہے. اس حالت کو کہا جاتا ہے غفلت. کیا کہا جاتا ہے؟ غفلت. یعنی کسی ایک چیز میں اتنا مگن ہو جانا جو چیز مگن ہونے کے لائق نہیں ہے، یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کہ انسان اس کے اندر مگن ہو جائے، لیکن اس کے باوجود انسان اس میں اس قدر مگن ہو جائے کہ اپنی آس پاس کی دنیا سے بالکل ہی بے خبر ہو جائے. اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ غفلت. اچھا، یہ جو ہم نے ابھی مگن ہونے والی بات کہی، کھو جانے والی بات کہی، بسا اوقات اچھے معنوں میں بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر نماز میں کوئی شخص اس قدر خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھے کہ وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جائے، یہ اچھی کیفیت ہے. یعنی کیفیت دونوں ایک ہی ہیں، اس میں بھی انسان مگن ہو جاتا ہے، اس میں بھی، لیکن کیونکہ اس میں اچھی چیز میں مگن ہو رہا ہے لہٰذا اس کی کیا کی گئی؟ مدح کی گئی. یہ مگن ہونا یہ مذموم نہیں ہے بلکہ یہ اچھا مگن ہونا ہے. جیسے ہمارے ائمہ کی کیفیت یہی رہی ہے. آپ سنتے رہتے ہیں واقعات، چوتھے امام کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ کنویں میں جو ہے وہ بچہ گر گیا، ان کی ایک اور ان کی جو زوجہ تھیں وہ چلانے لگیں، یا گھر میں آگ لگ گئی اور گھر والے جو چلانے لگے، لیکن امام جو ہے وہ اپنی نماز میں مشغول رہے. یا بہت مشہور واقعہ فضائل کے باب میں سنتی ہیں کہ مولا کائنات کے جو ہے وہ تیر لگ گیا نماز میں، ان کو پتہ نہیں چلا، یا کہا کہ جب یہ نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت ان کا تیر نکالنے میں. تو بہرحال یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک اچھی کیفیت، کیونکہ ایک انسان اپنے آپ کو اس چیز میں مگن کر رہا ہے کہ جس چیز کے لیے وہ بنایا گیا ہے. درست ہے. لیکن اگر انسان اپنے آپ کو ایک ایسی چیز میں انگیج کر لے کہ جس کے لیے وہ خلق نہیں کیا گیا، وہ کسی اور چیز کے لیے خلق کیا گیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اور اسی کا نام کیا ہے؟ غفلت ہے. غفلت اسی کو کہتے ہیں. تو غفلت کی مذمت کی گئی، یہاں تک کہ غافلانہ زندگی گزارنا یہ سب سے بدترین زندگی ہے. یعنی آپ اس سے پوچھیں کہ کس کی زندگی سب سے بدترین زندگی گزر رہی ہے، اگرچہ کہ وہ بلینئر کیوں نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس سب کچھ کیوں نہ ہو، لیکن اگر غافلانہ زندگی گزار رہا ہے تو سب سے بدترین زندگی گزار رہا ہے. بلکہ قرآن کے مطابق وہ جانور سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے اگر وہ غافلانہ زندگی گزار رہا ہے. اس لیے کہ جیسے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ امرأن علم من عین وفی عین و الی عین، خدا اس بندے پر رحم کرے جو یہ جان لے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر آیا ہے اور کہاں پر جانا ہے. تین چیزوں کے، تین سوالوں کے جوابات جس کے پاس موجود ہوں، خدا اس بندے پر رحم کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی انسان کے ذہن میں یہ تین سوالوں کے جوابات رہیں گے سامنے، وہ کبھی بھی غافلانہ زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں پر آیا، اس کی حقیقت بھی جانتا ہے. جب جانتا ہے کہ یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ مر جانا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو ایسا انسان غافل زندگی، غافلانہ زندگی نہیں گزار سکتا. یہاں تک کہ قرآن مجید میں سرکار ختمی مرتبت یعنی ان سے افضل، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سرکار سے افضل کوئی ہستی نہیں ہے اس پوری کائنات میں. اس کے باوجود خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. اے حبیب یاد کرو اپنے پروردگار کو، اپنے پروردگار کو اپنے نفس میں یاد کر، تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً اور مخفیانہ طور پر، ودون الجہر چھپ کے اور تنہائیوں میں اپنے پروردگار کو یاد کر. دون الجہر من القول، لیکن ایسا یاد کرنا نہ ہو، یعنی یہاں پر جو یاد کرنے سے مراد ہے وہ تسبیح لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا مراد نہیں ہے،
دون الجہر من القول، زبان سے یاد کرنا مراد نہیں ہے بلکہ دل سے یاد کرنا مراد ہے، اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سمجھنا اور اپنی ہر فعل کو یہ سمجھنا کہ خدا کی نظروں میں۔ یعنی میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہمیں کیا تعلیم سکھائی جا رہی ہے دفتروں میں، کالجوں میں، اب تو مثال کے طور پر ای چالان بھی ہونے لگے ہیں، تو آپ کو کیا تعلیم سکھائی جا رہی ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، صحیح ہے؟ جب سے کیمرے کی آنکھ نے دیکھنا شروع کیا ہے ہماری سڑکیں صحیح ہو گئی ہیں، ٹریفک کی روانی صحیح ہو گئی ہے، کوئی جو ہے وہ وائلیشن نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ کیمرے کی آنکھ کیا ہے، دیکھ رہی ہے۔ یہ ہماری تھیوری نہیں ہے، یہ اسلام کی تھیوری نہیں ہے۔ اسلام کی تھیوری کیا ہے؟ ان اللہ یرا، جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، یعنی اگر اس تھیوری کو آپ نے مضبوط کر لیا تو یہ کیمرے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اگر کیمرے بند ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ایک دن کے لیے کیمرے بند ہو جائیں کیا ہوگا؟ دوبارہ سے وہی ہو جائے گا نظام، جیسے کہ مغرب میں ہوتا ہے، ایک دن کے لیے وہاں کیمرے بند ہو جاتے ہیں یا کوئی آفت آ جاتی ہے تو سب سے زیادہ چوریاں اسی دن ہوتی ہیں، سب سے زیادہ مثال کے طور پر لوگوں کی عزت اور آبرو پہ حملہ اسی دن ہوتا ہے جس دن کیمرے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو سکھایا گیا ہے کہ کیمرہ جب تک دیکھ رہا ہے جب تک اس وقت تک آپ کو سیدھا چلنا ہے۔ جہاں کیمرے کی آنکھ بند ہوئی اس کا مطلب ہے آپ کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کو ہے نہیں۔ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ وَاعْلَمْ إِنَّ اللَّهَ يَرَى، جان لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور دیکھ بھی کیسا رہا ہے، یعنی دیکھ ایسا رہا ہے کہ ہم اس کے سامنے موجود ہیں، حضور میں اس کے۔ تو جب یہ تھیوری مضبوط ہو جاتی ہے تو چاہے کیمرہ ہو، کیمرہ نہیں ہو، چاہے انسان خلوت میں ہو، چاہے انسان جلوت میں ہو، اکیلا بیٹھا ہو یا پبلک میں بیٹھا ہو، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو۔ اس کی تنہائی اور اس کا جلوہ گر ہونا بالکل ایک جیسا ہے۔ اس کا تقویٰ فقط یعنی میری طرح نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے آ کے بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن جہاں مولانا اپنے کمرے میں گئے وہاں مثال کے طور پر وہی شیطانی حرکتیں شروع ہو گئیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جب یہ تھیوری مضبوط ہو جاتی ہے، اسی تھیوری کو قرآن مجید نے بار بار کئی مقام پر عرض کیا۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام اپنے پروردگار کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہ کس کو حکم دے رہا ہے خداوند کریم؟ اپنے حبیب کو، سرکار ختمی مرتبت کو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اے حبیب ہرگز غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ غافل وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کسی لمحے کے لیے بھی یاد پروردگار سے خالی ہو جائے، اس کو غافل کرتے ہیں۔ جو یہ سمجھے کہ آج پروردگار مجھے نہیں دیکھ رہا، یا آج میری آزادی کا دن ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے کر لیتا ہوں پھر بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ غفلت ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 205 ہے۔ سورہ مبارکہ حشر کی 19 آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ یعنی غافلانہ زندگی گزار رہے ہیں، جن کی زندگی میں خدا نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ زبان سے نہیں کہتے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، لیکن ان کا لائف اسٹائل یہ بتاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، اور کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری پکڑ کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی ہم سے حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو بھلا بیٹھے ہیں، اگرچہ کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، زبان سے ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کی جو زندگی گزر رہی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا ان کی زندگی میں کوئی خدا نہیں ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص اللہ کو بھلا بیٹھے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ خداوند کریم بیان کر رہا ہے کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا خود تمہارے نفسوں کو تمہارے لیے بھلا دے گا۔ اس جملے کا معنی کیا ہوا؟ یہ بہت عمیق معنی ہے اس جملے کا، اگر انسان سمجھے کہ میں اپنے آپ کو بھلا بیٹھوں،
اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ خود کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کو کہاں جانا ہے. یعنی ایک جانوروں والی زندگی، اس کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کس لیے خلق ہوا ہے، اس کو کہاں پر جانا ہے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اگر تم نے اللہ کو بھلایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ خود تمہارے نفسوں کو تمہارے لیے بھلا دے گا. یعنی تم خود اپنے آپ کو بھول جاؤ گے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں. جب انسان اپنے آپ کو بھلا بیٹھتا ہے تو پھر وہ اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، پھر وہ ہر قیمت پر بکنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تیار ہو جاتا ہے. اس کا نفس کیا ہوتا ہے؟ انتہائی سستے داموں بازار میں بکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لہذا مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا جو نفس ہے بہت قیمتی ہے، اس کو ہرگز جنت کے علاوہ کسی قیمت پر نہ بیچنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سے مواقعوں پر اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اور بہت ہی اسے کہنا چاہیے کہ بہت کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں، جبکہ خدا نے ہماری قیمت کیا لگائی ہے؟ جنت لگائی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ پروردگار نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کے نفسوں کو، ان کے مال کو. کس چیز کے عوض خریدا ہے؟ بان لهم الجنہ، جنت کے عوض خریدا ہے. ہماری نفسوں کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے. تو فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خداوند کریم ان کے نفسوں کو ان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ بھلا دیتا ہے. یہ چند آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند کریم کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان غافلانہ زندگی گزارے. غافلانہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ اس کو یعنی معلوم ہی نہ ہو کہ مجھے کہاں پر جانا ہے اور کس طریقے سے مجھے زندگی بسر کرنی ہے. بس ایک ریوڑ کے ساتھ جس طریقے سے جانور چلتے ہیں وہ اس طریقے سے چل رہا ہے. ہر کوئی کیونکہ مثال کے طور پر کماتا ہے، اس نے دیکھا یہی ہے کہ ہر کوئی جو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد کالج جاتا ہے، کالج کے بعد یونیورسٹی جاتا ہے، یونیورسٹی کے بعد اس کی جاب لگتی ہے، جاب لگنے کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں، کما رہا کھا رہا، بس اس طریقے سے چل رہی ہے. ہر ایک کی زندگی اسی طریقے سے چل رہی ہے، اور وہ اسی کو زندگی کا ہدف اور مقصد قرار دیتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑی اچیومنٹ زندگی کی میری کیا ہے؟ کہ میری زندگی اچھی ہو جائے. اور زندگی جب اچھا پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اچھی زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہ اچھی زندگی کہتے ہیں کہ مجھے مالی طور پر کوئی پریشانی نہ ہو، مالی طور پر میرے پاس سب کچھ موجود ہو، دنیا کے اعتبار سے میرے پاس سب کچھ موجود ہو، اچھی بیوی موجود ہو، اچھا گھر موجود ہو، اچھی گاڑی موجود ہو. یہ اچھی زندگی ہے. کرائٹیریا کیا ہے؟ یہ اچھی زندگی کا کرائٹیریا ہے. تو جب انسان اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ کسی حد تک بلکہ بہت حد تک اپنے اس ہدف میں کامیاب بھی ہو جائے، لیکن کیا یہ وہی زندگی ہے جو مطلوب ہے؟ خداوند کریم ہم سے یہی زندگی چاہتا ہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ اور زندگی خداوند کریم چاہتا ہے. یہاں تک بات ہو گئی نفسوں کی، انسانوں کی. اس کے مقابل میں خداوند کریم نے اپنے لیے کیا کہا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جان لو کہ جو کچھ بھی تم انجام دیتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یعنی اگر تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو تو تم یہ نہ سمجھو کہ فقط تم غافل ہو، یا تم بھی غافل ہو اور تمہارا جو دیکھنے والا خداوند کریم ہے وہ بھی غافل ہے. ایسا نہیں ہے. تمہارے ایک ایک عمل کو خداوند کریم کیا کر رہا ہے؟ نوٹ کر رہا ہے. یہاں کے کیمرے کتنے ہی اچھے کیمرے کیوں نہ ہو، پھر بھی چوک جاتی ہیں، ٹریپ ہو جاتے ہیں کیمرے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن وہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ریکارڈنگ چلتی ہے. یہاں پر کیا چلتی ہے؟ ریکارڈنگ. لیکن آخرت میں خداوند کریم نے کیا کہا؟ محضرن. محضرن کا معنی کیا ہے؟ حاضر کرے گا. حاضر کرے گا یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو گناہ میں نے کیا ہے یہاں پر اس کو حاضر کرے گا خداوند کریم. ریکارڈنگ نہیں چلائے گا، خالی ایک ریل ریکارڈ ہو گئی ہے یا ایک USB میں کسی نے ریکارڈ کر لیا، ریکارڈنگ نہیں ہے. محضرن، حاضر پائے گا اس کو. جو کچھ بھی میں نے اعمال کیے ہیں اس کو خداوند کریم کی بارگاہ میں حاضر پائے گا. لہذا وہاں پر انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس دن خداوند کریم کہے گا کہ ہمارے اعضاء و جوارح سے کہ بتاؤ، شہادت دو، گواہی دو
اور انسان تعجب کرے گا اس دن اور کہے گا اپنے اعضاء و جوارح سے کہے گا کہ تم کیسے بولنے لگے؟ تو اس کے اعضاء و جوارح کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں اسی ذات اور ہستی نے بولنا سکھایا ہے کہ جس نے ہر شے کو بولنا سکھایا ہے۔ تو بالکل الگ اور مختلف معاملہ ہے۔ یعنی میں جس چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں کے دنیاوی کیمروں سے انسان اتنا ہوشیار ہو جاتا ہے کہ بالکل سنبھل کے بیٹھتا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں اپنے الفاظ بہت ہی سنبھال کے استعمال کروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا لفظ چلے جائے ریکارڈنگ میں جو بعد میں میرے لیے مسئلہ ہو جائے، یا اپنی حرکات و سکنات کو بہت ہی محتاط طریقے سے میں رکھوں گا۔ کیونکہ معلوم ہے کہ یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، حالانکہ یہ جو کیمرہ ہے اور جو خداوند کریم کی طاقت ہے اس میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ تو کیوں انسان اس ظاہری کیمرے کے سامنے تو بہت محتاط ہے، لیکن خداوند کریم کے سامنے بالکل لاؤبالی ہے، غافل زندگی گزار رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، خداوند کریم غافل نہیں ہے اس چیز سے جس کو تم انجام دیتے ہو۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم اپنی خلقت سے غافل نہیں ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم گمان نہ کرنا کہ خداوند کریم اس چیز سے غافل ہے کہ جو ظالم لوگ انجام دیتے ہیں۔ ظالم لوگوں کے فعل سے خداوند کریم ہرگز غافل نہیں ہے۔ خوب، آیات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ غفلت مختلف چیزوں کے حوالے سے ہو سکتی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے، ان دا اینڈ یہ ہے کہ انسان خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس غفلت کے کچھ مراحل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک غفلت قرآن مجید میں یہ بیان کی کہ خدا کی نشانیوں سے غفلت، خدا کی نشانیوں سے۔ خدا کی نشانیاں کیا ہیں؟ آیات اللہ، چاند گرہن، سورج گرہن کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ زلزلہ اللہ کی کیا ہے؟ نشانی ہے، جس کی وجہ سے نماز آیات واجب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو نماز آیات کہتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی نشانی کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتی ہے۔ یہ انسان اس نہج پر چلے جاتا ہے غفلت کے اعتبار سے کہ بسا اوقات اپنی آنکھوں سے ان آیات، ان نشانیوں کو دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ مثلا ایک شہر میں زلزلہ آتا ہے، خداوند کریم ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک شہر میں زلزلہ آیا، شدید زلزلہ آیا، ساری بلڈنگیں دھرم برہم ہو گئیں، نہ جانے کتنی اموات ہو گئیں۔ لیکن اسی شہر میں آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ برباد شدہ گھروں میں چیزوں کو چوریاں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جہاز کریش ہوا، گر گیا، اموات ہو گئیں، جہاز کے سارے لوگ مر گئے، مردے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مردے ہیں، لیکن وہیں پر کیا ہوتا ہے؟ لوگ سامان تلاش کر رہے ہیں، کوئی کسی کی گھڑی چوری کر رہا ہے، کوئی کسی کا موبائل چوری کر رہا ہے، کوئی کسی کا اور قیمتی سامان چوری۔ یعنی اس سے زیادہ انسان اور کیا غافل ہوگا کہ انسان یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں مجھے بھی یہی ہونا ہے، اور یہ جو سامان میں آج چوری کر رہا ہوں یہ کن کا سامان تھا؟ یہ ان لوگوں کا سامان تھا جو بیچارے یہ سب چھوڑ کے چلے گئے۔ تو جب یہ چھوڑ کے چلے گئے تو کیا میرے پاس یہ سامان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اسے کہتے ہیں آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں سے غافل ہونا، اللہ کی نشانیوں سے۔ اللہ نے سورج گرہن، چاند گرہن پر نماز آیات کو واجب کیا۔ زمانہ یہاں پہنچ گیا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں موبائل لے کر، تصویر بنائیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے یہ آیات ہے، نشانی، اس سے ڈرو۔ لیکن ہم بجائے نماز پڑھنے کے، بجائے ذکر الہی کرنے کے، اس کو ایک مومنٹ بنا دیا ہم نے، اس کو کیپچر کر رہے ہیں کیمروں میں، اس کو ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی۔ تو یہ اللہ کی آیات سے غفلت۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 105۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نہ جانے کتنی آیتیں ہیں، کتنی نشانیاں ہیں زمینوں اور آسمانوں میں، یمرون علیہا، جو اس روئے زمین پر گزرتی ہیں،
وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان آیتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، اتنی اموات ہو گئیں، فلاں جگہ مصیبت آ گئی، یہ نشانیاں اللہ کی، اور یہ نشانیاں اس کا ایک فلسفہ بھی جو قرآن مجید میں یہ بیان ہوا اس کے مطابق اس کا ایک فلسفہ کیا ہے؟ اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ شاید یہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ جو دیگر نشانیاں آتی ہیں، دیگر مصیبتیں آتی ہیں، اس کا ایک فلسفہ قرآن مجید میں بیان ہوا کہ تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ سورہ سجدہ میں خدا نے کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ سوال کرتا ہے خداوند کریم، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ، بھلا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جس کو یاد دلایا جاتا ہے، ذُكِّرَ یاد دلایا جاتا ہے، بِآيَاتِ رَبِّهِ اپنے اس کے پروردگار کی آیات کے ذریعے سے اس کو یاد دلایا جاتا ہے، اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابل میں وہ کیا کرتا ہے؟ ثم اعرض، وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ خداوند کریم بار بار اس کو یاد دلاتا ہے، بار بار اس کو یاد دلاتا ہے۔ ہماری زندگی میں نشیب و فراز ہے، زندگی ایک جیسی نہیں ہے، کسی کی بھی زندگی ایک جیسی نہیں ہے، حتیٰ وہ انسان جس کو ہم اپنے ذام میں یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوش نصیب ہے، اس کی زندگی بھی ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے، اور خداوند کریم کا قانون ہے یہ، زندگی کو خداوند کریم نے ایک جیسا سب کے لیے نہیں رکھا، حتیٰ جس کے لیے ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کبھی آپ اس کی زندگی کو جھانک کے دیکھیے، آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ جو اس کی پریشانیاں ہیں وہ آپ کی پریشانیاں نہیں ہیں۔ تو نشیب و فراز ہر ایک کی زندگی میں، یہ جو خداوند کریم نے نشیب و فراز رکھا ہے، اس کا ایک فلسفہ یہی ہے تاکہ انسان متنبع ہو، گم نہ ہو جائے اس دنیا میں، اس دنیا کی رنگینی میں گم نہ ہو جائے۔ لہٰذا موت کو بھی رکھا، حیات کو بھی رکھا، اسی لیے مولا کائنات نے ایک بہت ہی پیارا خطبہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، مجھے بہت پسند ہے وہ خطبہ۔ اس میں جو مولا نے تعبیر کی ہے وہ تعبیر بہت ہی انتہائی لطیف اور انتہائی خوبصورت تعبیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ دارھا ہانت علی ربھا، یہ جو دنیا کا گھر ہے، یہ دنیا کا گھر تمہارے پروردگار پر بہت ہی، تمہارے پروردگار کے نزدیک بہت ہی پست ہے۔ دارھا ہانت علی ربھا، اور اس کی پستی کی دلیل کیا ہے؟ لم یصفح اللہ تعالی لاولیائہ، اس کی پستی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس گھر کو اپنے اولیاء کے لیے پسند نہیں کیا۔ یعنی اگر یہ دنیا اتنی اچھی ہوتی تو کبھی بھی اس دنیا سے انبیاء کرام اور اولیاء کرام نہ جاتے، سب کے سب یہیں پر موجود ہوتے، آدم سے لے کر خاتم تک، اور مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ سب کے سب یہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن نہیں ہے یہاں پر اولیاء، خدا کے اولیاء یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ لم یصفح اللہ تعالی لاولیائہ ولم یظن بها علی اعدائہ۔ دوسرا فقرہ کہا کہ اولیاء کے لیے پسند نہیں کیا اور اپنے دشمنوں کو دینے پر بخل سے کام نہیں لیا۔ یہ دنیا اتنی پست ہے کہ پروردگار نے اپنے دشمنوں کو دنیا دینے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ فرعون کو حکومت دی، شداد کو دی، نمرود کو دی، سب کو حکومت دی پروردگار عالم۔ پھر اس کے بعد ایک اور دلیل مولا بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی پست کیوں ہے؟ کہا کہ فخلط حلالها بحرامها، یہ دنیا اتنی پست ہے کہ بس اللہ نے اس دنیا میں حلال اور حرام کو ملا کے رکھا ہے۔ یعنی اگر دنیا بہت اچھی ہوتی تو اس میں سب حلال ہوتا، جیسے جنت کے بارے میں کیا ہے؟ جنت میں سب حلال ہے، شرابن طہورا، پاک و پاکیزہ شراب، سب چیزیں وہاں پہ حلال ہیں۔ تو کہا اگر یہ دنیا اتنی اچھی ہوتی تو یہاں پر ساری چیزیں حلال ہوتی، کوئی چیز حرام نہ ہوتی، لیکن پروردگار نے اس دنیا میں حلال اور حرام کو ملا کے رکھا۔ وحلوھا بمرھا، پروردگار عالم نے اس دنیا کی شیرینی کو اس دنیا کی کرواہٹ کے ساتھ ملا کے رکھا۔ ایک دن انسان کا بہت اچھا گزرتا ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، سب خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بٹتی ہیں، صحیح ہے، بچی کی شادی ہوتی ہے، سب خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بٹتی ہیں، بچے کا ولیمہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر عقیقہ ہوتا ہے، سب خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اسی دنیا میں کسی کا باپ مر جاتا ہے، کسی کی ماں مر جاتی ہے، کسی کا بیٹا مر جاتا ہے،
کسی کی بہن مر جاتی ہے، کسی کا بھائی مر جاتا ہے، خداوند کریم ہم سب کے مرحومین پر رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو یہ دنیا اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ کہا کہ اس دنیا میں ایک دن بہت اچھا گزرتا ہے، بہت خوش ہوتے ہو، ایک دن بہت برا گزرتا ہے، بہت کڑوا گزرتا ہے۔ تو اس دنیا کی شیرینی کو اس دنیا کی کرواہٹ کے ساتھ پروردگار عالم نے ملا کے رکھا ہے۔ بہرحال کہا کہ اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کی پروردگار عالم کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ وہ پروردگار عالم قادر ہے۔ کس بات پر قادر ہے؟ کہ وہ تم پر تمہارے سروں پر سے کوئی عذاب تم پر بھیجے، یا تمہارے زمین سے تمہارے پیروں کے نیچے سے کوئی عذاب تم پر نازل کرے، او یلبسکم شیعا، یا تم کو گروہ گروہ میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ یعنی خداوند کریم مختلف قسم کے عذاب دینے پر قادر ہے، وہ جیسا چاہے عذاب دے۔ بارش کا عذاب بھی دے سکتا ہے، وہ قحط کا عذاب بھی دے سکتا ہے، وہ مینڈکوں کی بارش بھی کر سکتا ہے، وہ ٹڈیوں کی بارش بھی کر سکتا ہے، وہ زمین کو دھسا بھی سکتا ہے، جیسا چاہے قادر ہے، جیسا چاہے تم کو عذاب دے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، بس آپ دیکھیے کہ ہم کیسے ان کے لیے عدل بدل کر آیات کو، اپنی نشانیوں کو پیش کرتے ہیں۔ کیوں پیش کرتے ہیں؟ فلسفہ کیا ہے کہ لعلہم یفقہون، کہ شاید یہ لوگ کیا سمجھ لیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی دنیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ عنکبوت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے سبب اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو کسی پر ہم نے آندھی کو بھیجا، کسی کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، مثلا کس کو؟ قارون کو کیا کیا خداوند کریم نے؟ زمین میں دھسا دیا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون پورے جاؤ حشم کے ساتھ اپنی قوم میں ظاہر ہوا، نکلنے لگا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ پس وہ لوگ جو دنیا چاہتے تھے، انہوں نے جب قارون کا جاؤ حشم دیکھا، پروٹوکول دیکھا قارون کا، تو وہ یہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہ سب کچھ عطا ہوتا جو قارون کو عطا ہوا۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا تھا وہ یہ کہنے لگے کہ ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، وائے ہو، اللہ کا جو ثواب ہے وہ ہر اس شخص کے لیے اس پوری دنیا سے بہتر ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کو انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فَأَصْبَحَ الَّذِينَ، پس وہ لوگ جو کل تک یہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملتی، وہ یہ کہنے لگے کہ بھائی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ ایسا ہے کہ خداوند کریم جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو گشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہی لوگ جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی وہی سب کچھ ہوتا کہ جو قارون کے پاس تھا۔ خوب، تو یہ جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ کس حوالے سے تھیں؟ اللہ کی آیات سے غفلت۔ اللہ بار بار آیات بھیجتا ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن ان آیات سے انسان عبرت لینے کے بجائے کیا کرتا ہے؟ مزید گمراہی میں مبتلا رہتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، سورہ مبارکہ روم آیت نمبر 41، کہ زمین اور سمندر میں
فساد ظاہر ہوتا ہے کس کے سبب؟ بما کسبت ایدی الناس، کہ جو لوگ اعمال انجام دیتے ہیں ان اعمال کے عوض یہ عذاب آتے ہیں۔ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ خداوند کریم ان لوگوں کو مزہ چکھائے اس بعض ان کاموں کا جس کو یہ انجام دیتے ہیں۔ یعنی ابھی بھی خداوند کریم نے پورا عذاب نہیں دیا اپنا، بہت تھوڑا سا عذاب، وہ بھی دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب تو آپ چھوڑ دیجئے۔ لعلہم یرجعون، حکمت کیا ہے؟ کیوں زلزلے آتے ہیں؟ کیوں مثال کے طور پر یہ پریشانیاں آتی ہیں؟ لعلہم یرجعون، حکمت یہ ہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ اور ایسا ہوتا ہے بھی ہے کہ بسا اوقات ایک انسان انتہائی غافلانہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایک ایسا انسیڈنٹ اس کی زندگی میں ہوتا ہے کہ جو اس کی پوری زندگی کو چینج کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، سب کچھ گزر رہی ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا اس نے۔ کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا، بچی کی مثال کے طور پر وفات ہو گئی یا بیٹے کی وفات ہو گئی، اس ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی پوری لائف کیا ہوتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے۔ تو ایسے افراد بھی موجود ہیں۔ حکمت اس کی یہی ہے کہ ہم نے پریشانیوں کو رکھا اس وجہ سے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو۔ سورہ مبارکہ اعراف میں ہی خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 146 میں، سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا کن لوگوں کو؟ الذین یتکبرون فی الارض، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، بغیر الحق، بغیر حق، یعنی ان کو حق نہیں ہے تکبر کرنے کا، بڑائی دکھانے کا، اس کے باوجود وہ بڑائی دکھاتے ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ ان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها، جب بھی یہ کوئی آیت دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانی دیکھتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ بڑی سے بڑی ان کو نشانی دکھا دی جائے، یہ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پچھلے دروس میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں، پچھلے دروس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے آخری غالباً جو درس ہوا تھا یہاں پر، اس میں یہ ہم اس آیت کو بیان کر چکے ہیں، اور کئی ایک مثالیں بھی ہم نے پیش کی تھیں۔ مثال کے طور پر ابو جہل کی مثال ہے، اسی طریقے سے فرعون کی مثال ہے کہ جو جناب موسیٰ کے معجزے دیکھ رہا ہے، معجزہ وہی نشانی ہے، اللہ کی آیت ہے، نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا، عصا اژدہا بن گیا، سب کچھ دیکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد جادوگروں کو بھی بلا لیا، سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لے رہا ہے، نہیں لا رہا ہے۔ ان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها، کوئی بھی آیت و نشانی کو دیکھتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُونَهُ سَبِيلًا، جب بھی ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو اپناتے نہیں ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جیسے ہی کوئی گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں فوراً سے اپنا لیتے ہیں۔ آج کل کی اس کی مثال کیا ہے؟ کیا مثال ہے اس کی آج کل کی؟ مثلا آج آپ دیکھیے کہ یوٹیوب پہ کون سی ویڈیوز ٹرینڈنگ پہ ہیں، آج ہی آپ جا کے دیکھیے کون سی چیزیں ٹرینڈنگ پہ، مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر ایکس پہ آپ جا کے دیکھیے، انسٹاگرام وغیرہ پہ کون سی چیزیں جو ہے وہ فالوئنگ پہ یا ویورشپ کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ چل رہی ہیں، یا پہلے سے 10 نمبر پہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان یروا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا، جب یہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو فوراً سے اس کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ معاشرے کی ایک عمومی حالت ہے، ہمارے معاشرے کی بھی حالت ایسی ہے۔ یعنی ہمارے جو یہ درس وغیرہ ہیں سب کچھ ہم دے رہے ہیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھیے کتنے لوگ دیکھتے ہیں، کتنے لوگ پورے سنتے ہیں، مشکل سے گنے چنے افراد ہوں گے جو پورا سنتے ہوں گے۔ لیکن اس کے مقابل میں کوئی ایک ویڈیو آ جائے، کتنی طولانی کیوں نہ ہو جائے، یعنی 3 گھنٹے کی مووی، یعنی لوگ 1.5 گھنٹے کا درس بولتے ہیں، بہت بڑا ہے درس، کون سنے گا اتنا بڑا؟ لیکن وہیں پر اس کے مقابل میں 3 گھنٹے کی مووی انسان آسانی سے دیکھ لیتا ہے۔ کیوں دیکھ لیتا ہے آسانی سے؟ اس لیے کہ وہ نفسانی خواہش کے مطابق بنی ہوئی ہے، وہ نفسانی خواہش کے مطابق بنی ہے۔ اور یہ جو ہم سنا رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ دل پر پتھر رکھ کے سننا پڑ رہا ہے ابھی بھی آپ کو، ہیں؟ اور یوٹیوب پہ بھی جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی دل پر پتھر رکھ کے سنتے ہیں، صحیح نا؟ بہرحال ان یروا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا، جب بھی یہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو فوراً سے اس کو اپنا لیتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو نہیں اپناتے۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ایک تو یہ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ کوئی بھی نشانی ظاہر ہوتی ہے کہتے ہیں ہاں یہ تو نیچر ہے، اس میں خدا کا کوئی دخل نہیں ہے،
زلزلے آتے ہیں، ہاں نیچر ہے، آ جاتے ہیں، زمین کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس سے زلزلہ آ جاتا ہے۔ سورج گرہن ہاں ایک نیچر ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، وہ ہونا ہے۔ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں، یعنی یہ کہہ کے اتنی آسانی سے ٹال دیتے ہیں گویا کہ یعنی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی خدا ودا نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فقط آپ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ایک خدا ہے، اس نے زلزلہ بھیجا ہے، زلزلے سے کئی اموات ہو گئی ہیں، کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک نیچرل پروسیس ہے، زمین کا ایک پروسیس ہے، زمین نیچے سے حرکت کرتی ہے، ہلتی ہے، جس کی نتیجے میں کیا ہوتا ہے، عمارتیں منہدم ہوتی ہیں، عمارتیں ٹکرا جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں لوگ کیا ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو اس میں بیچ میں خدا کہاں ہے؟ اس میں بیچ میں کہیں بھی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ تکذیب کرتے ہیں، آیات کی تکذیب کرتے ہیں، آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ ہماری آیات سے کیا ہیں، غافل۔ تو یہ ایک مطلب ہو گیا، غفلت اللہ کی آیات سے۔ دوسرا مطلب غفلت آخرت سے، آخرت سے انسان غافل زندگی گزارے۔ سورہ روم آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کا وعدہ برحق ہے اور اللہ اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد خدا نے کریم فرماتا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اکثر لوگ نہیں جانتے مگر یہ کہ جو دنیاوی زندگی ہے بس اسی کو جانتے ہیں، یعنی مادیت پرست، مادہ پرست لوگ، جو چیز آنکھ سے نظر آ رہی ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بس ہمیں نظر آ رہا ہے دنیا، ہمیں نظر آ رہی ہے دنیا کی رنگینی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بس یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا نہیں ہے، نہ کوئی عذاب ہے، نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی برزخ ہے، کچھ نہیں ہے، مر جاؤ گے مٹی میں مل جاؤ گے۔ آج کل تو یعنی کیا کہے انسان، لوگ برائے نام جن کا نام مسلمان ہے وہ آ کر مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ مر جائیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ مٹی میں مل جائیں گے۔ جب مٹی میں مل جائیں گے تو اس کا مطلب کیا، آپ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہے؟ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، بس اسی دنیا کو آپ گزار لیجئے۔ اچھا ان سے پوچھا جائے کہ اچھا کیسے گزارنا ہے، کہاں اس دنیا کو گزاریے، بس اچھے طریقے سے گزار لیجئے۔ اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بس خدمت کیجئے، لوگوں کی خدمت کیجئے، کسی کو آپ کی ذات سے اذیت نہ ہو مثال کے طور پر، اور جو ہے وہ ٹریفک سگنل نہیں توڑیے مثال کے طور پر، یہ اچھی زندگی ہے۔ باقی آپ جیسی چاہے زندگی گزاریں، آپ کو شراب پینی ہے آپ شراب پیجئے، مسئلہ نہیں، آپ کو گانا سننا ہے آپ گانا سنیے، آپ کو جیسے کپڑوں میں رہنا ہے آپ جیسے کپڑوں میں رہیے، ہر انسان آزاد ہے۔ صحیح؟ تو یہ نتیجہ کب نکلتا ہے؟ جب یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جب انسان سمجھے کہ فقط یہی زندگی ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ ہمیں مرنا ہے، نہ اگر مر بھی گئے تو مر کے کیا ہوگا، سب مر رہے ہیں، کہاں مرنا تو ہے لیکن مرنے کے بعد کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کہا نہیں، پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے، کون جانتا ہے۔ فرشتے آئیں گے قبر میں، کس نے دیکھیں؟ 2 فرشتے ہیں آپ کے کاندھوں پر، کرام الکاتبین، سنتے آئیں، کسی نے دیکھیں؟ کسی نے نہیں دیکھیں۔ تو کہا کہ بس سنی سنائی باتیں ہیں، یہ جو تھاٹ دینے والے ہیں، یہ جو تھیوری دینے والے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ ابھی آج کی پیداوار ہیں، بلکہ قرآن مجید کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ نہیں ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، اور یہ آخرت سے کیا ہیں؟ غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ اقترب للناس حسابهم، سورہ مبارکہ انبیاء پہلی اور دوسری آیت، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے، آنے والا نہیں ہے۔ اقتربا فعل ماضی کا صیغہ ہے، آ چکا ہے لوگوں کا حساب۔ جب کوئی چیز مستقبل میں 100% یقینی ہو، بلکہ یوں کہا جائے کہ 200% یقینی ہو، تو پھر عرب کا ایک قانون یہ ہے کہ اس کو صیغہ ماضی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ گویا یہ حساب آنا اتنا یقینی ہے کہ خداوند کریم اس کو صیغہ ماضی سے بیان کر رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے۔ یا مثال کے طور پر جو سورہ دیگر سوروں کی آیت پڑھتے ہیں، انشق القمر،
انشق القمر یعنی چاند ٹکڑے ہو چکا، قیامت کی نشانی خدا نے بیان کر رہا ہے جو مستقبل میں ہونے والی ہیں، لیکن اس کو ماضی کے صیغے سے بیان کر رہا ہے کیونکہ اس کا ہونا 100% یقینی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے لیکن لوگ کیا ہیں؟ غفلت میں پھرے جا رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ وما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیۃ قلوبہم، ان کے پاس ان کے پروردگار کی جانب سے کوئی بھی نیا ذکر نہیں آتا مگر یہ کہ یہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور پھر کھیل تماشے میں لگ جاتے ہیں۔ سنتے ہیں، سننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کھیل تماشے میں لگ جاتے ہیں، یعنی چیزیں اثر نہیں کر رہی ہیں، چیزیں اثر نہیں کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج ہمارا معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، ان میں سے بہت سی چیزیں فارمیلٹی کے طور پہ ہو رہی ہیں۔ خداوند کریم ان مجالسوں کی حفاظت کرے، ان محافل کی حفاظت کرے، یہ مجالس و محافل اسی طریقے سے قائم و دائم رہیں۔ ہم قطعی طور پر یہ کہنا نہیں چاہتے ہیں کہ ان مجالس کو ختم کر دیا جائے یا محافل کو ختم کر دیا جائے، لیکن اگر آپ سے کوئی ایک سوال کرے کہ ماشاءاللہ سے آپ 2 مہینے 8 دن مجالس میں گزارتے ہیں اور اب ماشاءاللہ سے ایام فاطمیہ شروع ہو گئے ہیں، وہ 1 مہینہ اور مجالس کا آپ گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد رجب اور شعبان اس میں آپ محافل کرتے ہیں، اس میں اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ کے معاشرے میں وہ چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ کیوں معاشرہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں معاشرے کی حالت اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں وہ جو اقدار تھے، وہ جو ویلیوز تھیں، اسلامی معاشرے کی ویلیوز، وہ ہمارے معاشرے میں نافذ العمل نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ بہت سے کام ہمارے یہاں کیا ہو رہے ہیں؟ فارمیلٹیز پوری ہو رہی ہیں، ایک ٹک لگ رہا ہے کہ ایک عشرہ ہونا ہے، ہر سال ہمارے گھر ہوتا ہے لہذا اس سال بھی ہوگا، ہم نے عشرہ کر لیا ہے۔ ہر سال ایام فاطمیہ کی مجلس ہوتی ہیں، اس سال بھی ہونی چاہیے، ہر سال ہونی چاہیے انشاءاللہ، جب تک خداوند کریم جس مومن کو صلاحیت دے۔ ہر ایک کے گھر میں بی بی سیدہ کا فرش اعضا بچنا چاہیے، ہر ایک کے گھر میں جناب سیدہ کے فرزند سید الشہداء کا فرش اعضا بچھنا چاہیے، تا قیامت ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اولادیں اور ہماری نسلیں اسی غم کے ساتھ جئیں اور اسی غم کے ساتھ مریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس غم کے جو فائدے ہیں وہ فائدے ہم تک پہنچنے چاہیے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وہم یلعبون، کوئی بھی ذکر آتا ہے سنتے ضرور ہیں لیکن پھر وہی یعنی زندگی وہی 1 گھنٹے کی مجلس سنتے ہیں، زندگی ہمیں ویسی گزارنی ہے، زندگی ہمیں ویسی گزارنی ہے۔ ایک صاحب سے ایک شخص نے کہا کہ آپ ابھی فلاں کی مجلس میں گئے تھے، کہا کہ ہاں فلاں کی مجلس میں گئے تھے، کہا آپ ان صاحب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، کہا تو کیا ہوا؟ کہا یہ تو نظریاتی اعتبار سے مثال کے طور پر ایک دوسرے کے برخلاف ہیں، یعنی وہ کسی اور نظریے کے ہیں، کسی اور نظریے کے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے بیچارہ یہ بھی تیاری کر کے آیا، یہ بھی تیاری کر کے آیا، سن لو، ہمیں تو پتہ ہے نا کیا کرنا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سنتے ہیں وہم یلعبون، سننے کے بعد کیا زندگی تو ہمیں ویسی گزارنی ہے، 1 گھنٹے کی مجلس ہے وہ سننی ہے، کسی طریقے سے یہ درس گزار لو، اس کے بعد کیا ہے زندگی ہمیں ویسی گزارنی ہے۔ لاہیۃ قلوبہم، یہ سنتے ہیں کس حال میں کہ ان کے جو قلب ہوتے ہیں وہ لہو میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی توجہ سے نہیں سنتے ہیں، ہدف کے ساتھ نہیں سنتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، بے تحقیق وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مر جائیں گے بس ختم ہو جائیں گے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں، کوئی برزخ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، نتیجے میں پسند کرتے ہیں کس کو؟ دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور دنیاوی زندگی سے بہت ہی اطمینان میں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں،
یہ تین قسم کے لوگ، ایک وہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے ہیں، دنیاوی زندگی پر اطمینان رکھتے ہیں اور ہماری آیات سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ بما کانوا یکسبون، کہ جو یہ اعمال انجام دیتے ہیں اس کے سبب میں، اس کے نتیجے میں جن کا آخری ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر پسند کرتے ہیں۔ ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے آخرت سے غافل ہو جانا، پہلی گفتگو تھی خدا کی آیات سے غافل ہونا، یہ گفتگو ہے کس میں؟ آخرت سے غافل ہو جانا۔ یہ دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، خداوند کریم کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر، جن کے سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ غفلت میں ہیں۔ سورہ مبارکہ قاف کی آیت، یہ وہ آیت ہیں جو انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ سورہ مبارکہ قاف کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 22 تک، ان آیات کو روزانہ ایک بار پڑھا کریں۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 22، آیت کی تلاوت بھی کیا کریں اور آیت کا ترجمہ بھی دیکھا کریں۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، یقیناً موت کی سختی آ چکی ہے۔ موت کی سختی کیا ہے؟ آ چکی ہے۔ خداوند کریم انسان سے مخاطب ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، یہی وہ سختی تھی کہ جس سے تو بھاگتا پھر رہا تھا، تو چاہ رہا تھا کہ یہ سختی نہ جھیلنی پڑے، یہ سختی تیرے پاس آ چکی ہے۔ ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اور سور پھونکا جا چکا، یہی وہ دن ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر نفس کو، ہر جان کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ ایک ہنکانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ جانور کو دیکھا آپ نے، جانور کو کیسے لے کے جایا جاتا ہے؟ گلے میں پٹے ڈال کر، اس کو کہا جاتا ہے سائق، یعنی ہر نفس کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ ایک اس کو ہنکانے والا ہوگا اور ایک اس کے ساتھ اس پر گواہ ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا، اس انسان سے کہا جائے گا قیامت والے دن کہ تو آج کے دن سے غفلت میں تھا، یعنی آخرت سے کیا تھا؟ غفلت میں تھا۔ تو یہ سمجھتا تھا کہ تجھے اٹھایا نہیں جائے گا، تو یہ سمجھتا تھا کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، جیسے چاہے گزار لو۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا، تو اس سے پہلے اس دن سے غفلت میں تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، پس آج کے دن ہم نے تیری آنکھوں سے پردوں کو اٹھا دیا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پس آج تیری آنکھیں خوب دیکھ رہی ہیں، کہ جن کو تو جھٹلا رہا تھا، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، کوئی گواہ نہیں ہے، آج ساری چیزیں تیری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ قاف، اس کی آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک، یہ غفلت کی کیفیت ہے۔ تیسری غفلت کی کیفیت موت سے غفلت۔ اب یہ ساری باتیں جو بیان ہو رہی ہیں، در حقیقت جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ الٹیمیٹ یہ ہے کہ خدا سے غافل ہیں، اپنے ہدف اور اپنے مقصد سے غافل ہیں۔ تیسری کیفیت کیا ہے کہ انسان موت سے غافل ہو جائے۔ موت سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان یہ سمجھے کہ سب مریں گے لیکن مجھے موت نہیں آئے گی۔ آپ اس سے پوچھیں تمہیں موت آئے گی، وہ کہے گا ضرور مجھے موت آئے گی، لیکن جیسی وہ زندگی گزار رہا ہے اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب کو موت آئے گی مگر اس کو موت نہیں آئے گی۔ ایک جنازہ لے جایا جا رہا تھا مولا کائنات کے سامنے، اتنے میں ایک شخص کے ہنسنے کی آواز آئی۔ حالانکہ جنازے کے پیچھے کہا یہ گیا ہے کہ جو تشییع جنازے کرنے والے لوگ ہیں، جنازے کے پیچھے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، وہ یاد آخرت میں، خدا کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اب یہ بھی ہمارے یہاں کس کس بات پہ انسان گریہ کرے کہ جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں اور پیچھے باتیں یہ ہو رہی ہوتی ہیں، اچھا بھائی تمہارا کاروبار کیسے چل رہا ہے،
جاب کیسی جا رہی ہے؟ اچھا تم وہاں پر ہو گئے، اچھا وہاں سے جاب چھوڑ دی تم نے؟ بھائی یہاں پر کہا گیا ہے تم جنازہ تمہارے سامنے چل رہا ہے، 4 کاندھوں پر جنازہ جا رہا ہے اور تمہارا بھی جنازہ اسی طریقے سے اٹھے گا۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ یہاں پر دنیا سے بالکل ہی کی یاد تمہیں بھلا دینی چاہیے، آخرت کو یاد کرو۔ مستحبات میں سے بھی یہ ہے کہ انسان جنازے کے پیچھے چلتے چلتے کیا کرے؟ آخرت کو یاد کرے اور اس جنازے کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ لیکن بہرحال اس میں پھر ایک یہ کیفیت بھی ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات پیچھے سے ہنسنے کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، یعنی آگے جنازہ چل رہا ہے، پیچھے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہنس رہے ہیں، یا قرآن خوانی ہو رہی ہے، آپس میں باتیں کرنے میں لگے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، مجلس سویا میں لوگ باتیں کرنے میں لگے۔ تو مولا کائنات نے دیکھا کہ ایک شخص جنازے کے پیچھے چل رہا ہے اور ہنس رہا تھا۔ امام نے اس سے اشارہ فرمایا کہ کان الموت فیہا علی غیر کان الموت فیہا علی غیر نہ کتب، تم ایسے ہنس رہے ہو کہ جیسے موت ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے لکھی ہوئی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سب مریں گے لیکن تمہیں نہیں مرنا ہے، اس لیے تم ہنس رہے ہو۔ وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ، اور گویا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے علاوہ دوسروں پر حق واجب ہے، ہم پر کوئی واجب نہیں ہے۔ وَكَأَنَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفَرٌ عَمَّ قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، گویا تم ہنس رہے ہو، گویا تم یہ دیکھتے ہو کہ جو یہ میتیں اٹھ کے جا رہی ہیں یہ کسی سفر پہ جا رہی ہیں، کسی چھوٹے سفر پہ جا رہی ہیں، یہ دوبارہ ہم تک واپس پلٹ کر آ جائیں گی۔ یعنی مولا اس کو متنبع کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا کیا کہا لگانا، تمہارا ہنسنا، جنازے کے پیچھے ہنسنا یہ بتلا رہا ہے کہ گویا موت سب کو آئے گی لیکن تم کو نہیں آئے گی، حق سب پر واجب ہے لیکن تم پر واجب نہیں ہے۔ گویا یہ جو جنازہ ابھی اٹھا ہے یہ تھوڑی سی دور کے لیے سفر پہ گیا ہے، دوبارہ کیا ہوگا؟ واپس پلٹ کر آ جائے گا۔ نبوئہم اجداثہم ونأکل تراثہم کأننا مخلدون بعدہم ثم قد نسینا کل واعظ وواعظۃ ورمین بکل فادح وجائح۔ مولا فرماتے ہیں کہ گویا ایسے ہے کہ ہم ان جنازوں کو ان کی قبروں میں اتار رہے ہیں اور ان کی میراث کھا رہے ہیں، گویا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہ جو مردے مر گئے ہیں یہ مر گئے، ہم ان کی میراث کھا رہے ہیں بڑی آسانی سے۔ بہن بھائی کی میراث مثال کے طور پر نہیں دی جا رہی ہے، بھائی جو ہے وہ بہنوں کی میراث نہیں دے رہے ہیں، یا ماں کو بے دخل کر دیا ہے گھر سے باپ کے چلے جانے کے بعد، یہ سارے ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، اس معاشرے کے حالات ہیں کہ والد کی مثال کے طور پر ڈیتھ ہوئی، وفات ہوئی اور والدہ کو گھر سے نکال دیا کہ بھئی اب آپ کا یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یا والد والدہ کی ڈیتھ ہوئی لیکن جو بھائی ہیں وہ بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ بہت رائج جو ہمارے معاشرے میں ایک گناہ رائج ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ بہنوں کو بالکل پوچھا نہیں جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ گویا ایسے ہے کہ ہم ان کو قبروں میں اتار رہے ہیں اور ان کی میراث کھا رہے ہیں، اور ہم ہر نصیحت کرنے والے مرد اور ہر نصیحت کرنے والے عورت کی نصیحت کو بلا بیٹھ رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اچانک سے یہی مصیبت ہم پر بھی آ جائے گی اور ہمیں بھی اسی طریقے سے 4 کاندھوں پر اٹھا کر لے جایا جائے گا اور اسی طریقے سے ایک گڑھے میں ڈال کر لوگ چلے جائیں گے۔ تو یہ جو موت کی غفلت ہے، یہ موت کی غفلت، موت کو بھلا بیٹھنا یا یہ سمجھنا کہ ارے ابھی تو جوانی کی عمر ہے، کوئی بھی کسی کے پاس بھی کوئی ضمانت ہے کہ وہ کب تک باقی رہے گا، کب تک زندہ رہے گا، کسی کے پاس بھی۔ یہ ایک ایسا علم ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پاس چھپا کے رکھا ہے۔ اگر یہ سب کو پتہ چل جاتا تو کیا ہوتا؟ آج یہاں پر سناٹا ہوتا، نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا، دنیا کا کاروبار نہیں چلتا۔ اگر بتلا دیا جاتا کہ کس کی موت کب آنی ہے تو ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی، یعنی یہ اتنا خوفزدہ عمل ہے کہ اگر مجھے بتلا دیا، ابھی سے مجھے کوئی شخص بتلا دے کہ تم 5 دن بعد مر جاؤ گے، دیکھا اپنے بسا اوقات ہوتا ہے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، کچھ مریض ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ جواب دے دیتا ہے، اسی وجہ سے مریض کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ تم کب مرو گے، اور جن مریضوں کو نہیں بتایا جاتا ہے وہ زیادہ جیتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ بہت سے بہت 1 ہفتہ 4 دن جی لیں گے، لیکن وہی مریض 4 مہینے جی لیتا ہے، 6 مہینے جی لیتا ہے، 6 سال جی لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بتایا نہیں جاتا ہے۔
لیکن اگر اس کو بتا دیا جائے کہ آپ کی موت 4 دن بعد آپ ختم ہیں تو وہ شاید 2 دن میں ہی چلا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس موت کا وقت چھپا کے رکھا ہے، بتلایا نہیں ہے، تاکہ اس پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ امید پر چلتا رہے۔ اگر موت کا وقت بتلا دیا جائے تو کوئی کسان کھیتی نہیں اگائے گا، کوئی ماں اپنے بچے کو کھانا نہیں کھلائے گی، اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، نتیجے میں پوری زندگی فالج ہو جائے گی، فلج زدہ ایک معاشرہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت ہمیں نہیں آنی ہے، باقی سب کو آنی ہے۔ چوتھی کیفیت الغفلۃ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا۔ میں جلدی میں اس کو پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو سنتے جائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے صاحبان ایمان تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو شخص بھی یہ کام کرے گا مال اور اولاد کے نشے میں اللہ کو بھول جائے گا تو بس وہی کیا ہے، خسارہ اٹھانے والا ہے، گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو شخص بھی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، مجھے بھلا دیتا ہے، خدا کو بھلا دیتا ہے، خدا کریم کہتا ہے کہ اس کی زندگی کو میں تنگ کر دیتا ہوں۔ تنگ کرنے سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں دیتا ہے، رزق نہیں دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہوں یعنی زندگی کا مزہ اس سے اٹھا لیتا ہوں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو زندگی کا کوئی مزہ نہیں آتا۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ موجود ہو، اس کے باوجود وہ زندگی کا مزہ نہ اٹھا سکے۔ معیشۃ ضنکا، تو میں اس کو ایک ایسی زندگی دیتا ہوں جو بہت ہی گٹھن والی زندگی ہوتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے شخص کو میں قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا اور وہ کہے گا کہ ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، پروردگار تو نے مجھے اندھا محشور کیا جبکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا، بینا تھا۔ تو پروردگار اس سے کہے گا کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا کذالک اليوم تنسیٰ، اسی طریقے سے ہماری نشانیاں تیرے پاس آتی تھیں، تو ہماری نشانیوں کو بھلا بیٹھا، آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جن پر شیطان غالب آ جاتا ہے، تسلط اختیار کر لیتا ہے، تو وہ شیطان ان کو اللہ کے ذکر کو بھلا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی کیفیتیں جو بیان ہوئی ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے اور اپنے ہدف اور مقصد کو بھلا کر زندگی گزارنا، اس زندگی کو غفلت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ حب دنیا، دنیا کی محبت، یہ انسان کی زندگی میں غفلت لاتی ہے۔ لہذا کہا گیا کہ قبرستان کی زیارت کو مستحب قرار دیا، قبروں کی زیارت کرو، اپنے مردوں کے پاس ضائع کرو۔ مردہ تمہارے آنے سے ایسے ہی خوش ہوتا ہے کہ جیسے کوئی زندہ شخص کسی زندے شخص کے پاس کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ امام سے سوال کیا کہ جب ہم مردوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون ان کی قبر پہ آتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، ان کو بالکل معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے تمہارے پاس کوئی تحفہ لے کر آئے، ایسی خوشی ہوتی ہے۔ جب کوئی مرنے والے کے پاس، مرنے والے کی قبر پر جاتا ہے تو ان کو ایسی خوشی ہوتی ہے۔ جب تم قبر سے اٹھ کر جانے لگتے ہو تو ان پر وحشت طاری ہونے لگتی ہے، یعنی دوبارہ وہی سناٹا، دوبارہ وہی کیفیت کہ جہاں پر فقط آپ ہیں اور آپ کے گرد 4 دیواری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ابھی چھوٹا سا لاک ڈاؤن ہوا تھا، اس میں لوگ پریشان ہو گئے تھے کرونا میں۔ یہ والا جو لاک ڈاؤن ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ تو کہا کہ قبور کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد تمہارے دل میں تازہ رہے۔ حب دنیا کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کثرت سے موت کو یاد کرو۔ اکثروا ذکر حادم اللذات، لذت کو منہدم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو لذات کو منہدم کر دیتی ہے؟ فرمایا کہ الموت، وہ موت ہے کہ جو کہ لذات کو منہدم کر دیتی ہے۔ مولا شاعر فرماتے ہیں کہ فرفض الدنیا فإن حب الدنیا یعمی ویسم ویبکم، دنیا کو منع کرو، دنیا کو اپنے آپ سے منع کرو، کیونکہ دنیا کی محبت اندھا کرتی ہے، گونگا کرتی ہے اور بہرا کر دیتی ہے۔ جب دنیا کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اسے کچھ نہیں دکھتا، نہ اسے رشتہ دار دکھتے ہیں، نہ اسے ماں دکھتی ہے، نہ اسے باپ دکھتا ہے، نہ اسے اولاد دکھتی ہے، نہ اسے بھائی بہن دکھتے ہیں، اسے فقط دنیا دکھتی ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے کی مثالیں، معاشرے کی مثالیں ہمارے سامنے آپ سنتے رہتے ہیں۔
یعنی کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی والدہ کو اپنے گھر سے نکال دے؟ یہ کب ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ تصور کر سکتا ہے کوئی شخص؟ لیکن ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی بہن کو اپنے گھر سے نکال دے؟ کیوں نکال دے گا؟ تصور کر سکتا ہے کوئی شخص، لیکن ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی حب دنیا۔ دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، انسان کو رشتے سمجھ میں نہیں آتے، انسان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس سے گفتگو کر رہا ہوں، یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کا گلا کاٹ رہا ہوں۔ کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں کیا ہوا؟ جو شخص امام حسین کا گلا کاٹ رہے تھے، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ کون ہے؟ وہ سب جانتے تھے۔ خود امام حسین نے نہیں پہچانوایا تھا کہ دیکھو مجھے پہچانو، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ نہیں پہچانوایا تھا، سب نے پہچانا۔ لیکن اس کے باوجود نہ صرف گلا کاٹا گیا بلکہ لباس کو لوٹا گیا، لباس کو لوٹا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص ایک انگوٹھی کی خاطر ایک انگلی کو کاٹ لے؟ ایک انگوٹھی کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک انگوٹھی کی خاطر ایک انگلی کو کاٹ لے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ حب دنیا۔ وہ لوگ جنہوں نے سید الشہداء کے لاشے کو پامال کیا، جب وہ پہنچے ابن زیاد کے دربار میں تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے حسین کا لاشا کیسے پامال کیا؟ کہا کہ کیسے پامال کیا؟ کہنے لگے کہ رززنا حناجر صدری۔ رززنا کے معنی ہوتے ہیں پیس دینا، چکی میں کسی چیز کو ڈال کے پیس دینا۔ کہا کہ رززنا حناجر صدری، ہم نے حسین کے سینے کی ہڈیوں کو پیس کر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا؟ یعنی کوئی تو مقصد ہوگا نا، کس وجہ سے یہ کام کیا؟ کہا تیرے انعام کی خاطر۔ اور ابن زیاد نے ان لوگوں کو بہت تھوڑا سا انعام دیا۔ تو یعنی کتنا انعام ملا ہوگا ان کو؟ کتنا انعام ملا ہوگا؟ فرض کر لیجئے کہ پوری دنیا بھی مل گئی ہوگی، پھر بھی پوری دنیا کے مقابل میں سید الشہداء کے لاشے کو پامال کر دینا، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن بہرحال حب الدنیا یعمی و یسم، دنیا کی محبت اندھا کر دیتی ہے، دنیا کی محبت انسان کو بہرا کر دیتی ہے، دنیا کی محبت انسان کو گونگا کر دیتی ہے۔ تیسرا اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے، یا دوسرا سبب غفلت کا، وہ یہ کہ بے ہدف اور بے مقصد زندگی گزارنا، یہ انسان کی زندگی میں غفلت کو لے کر آتی۔ یعنی جب انسان یہ سمجھے کہ بس اٹھنا ہے، اٹھ کے کھانا پینا ہے، پھر دوبارہ رات کو سو جانا ہے، زندگی کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اٹھ جاؤ، کھا لو پی لو، ادھر چلے جاؤ تھوڑا سا انجوائے کر لو، اور پھر اس کے بعد دوبارہ رات کو آ کے سو جاؤ۔ یہ ایک بے ہدف زندگی انسان کو غفلت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ مولانا شاعر فرماتے ہیں کہ الا وان هذه الدنيا التي اصبحتم تتمنونها وترغبون فيها واصبحت تبغضكم وترضيكم ليست بداركم، دیکھو یہ دنیا کہ جس دنیا کے تم متمنی ہو، تم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اچھی ہو جائے، اس کے پاس یہ دنیا ہے، تم اس دنیا میں رغبت رکھتے ہو۔ واصبحت تبغضكم وترضيكم، اور یہ دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ یہ دنیا تمہیں ناراض بھی کرتی ہے اور تمہیں راضی بھی کرتی ہے۔ دنیا میں سے کچھ مال مل جائے تو تم راضی ہو جاتے ہو، کچھ مال تم سے لے لیا جائے تو تم کیا ہو جاتے ہو؟ ناراض ہو جاتے ہو۔ فرماتے ہیں یہ دنیا جو تمہیں اتنی عزیز ہے، اتنی محبوب ہے، لیست بدارکم، یاد رکھو کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، ولا منزلکم، یہ تمہاری منزل نہیں ہے، الذی خلقتم لہ، یہ تمہاری وہ منزل نہیں ہے کہ جس کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے، ولا الذی دعیتم الیہ، یہ وہ منزل نہیں ہے کہ جس کی طرف تمہیں پکارا گیا ہے۔ الا وانھا لیست بباقیۃ لکم، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دنیا تمہارے لیے باقی رہنے والی نہیں ہے، ولا تسبقون علیہا ولا تبقون علیہا، اور تم لوگ بھی اس دنیا پر باقی نہیں رہنے والو۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ اصل ہدف اور اصل مقصد کو سمجھو کہ تم کہاں کے لیے خلق کیے گئے ہو۔ آیا اس دنیا کے لیے خلق کیے گئے ہو یا آخرت کے لیے خلق کیے گئے ہو؟ اگر ہم آخرت کے لیے خلق کیے گئے ہیں تو پھر اس دنیا سے اتنا دل لگانا کیسے؟ وہ الگ بات ہے کہ آخرت حاصل اسی دنیا سے ہوگی، لیکن اس دنیا میں اتنا مگن ہو جانا کہ آخرت کو بلا بیٹھنا، یہ عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ تیسرا سبب شہوتوں کی اتباع،
شہوتوں کی پیروی، خواہش نفس کی پیروی انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لیس فی المعاصی اشد من اتباع الشہوہ فلا تطیعوها فیشغلکم عن ذکر اللہ۔ گناہوں میں سے سب سے زیادہ شدید ترین گناہ کیا ہے؟ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرنے سے زیادہ شدید تر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنے ہوائے نفس کی پیروی کی، اپنے نفس کو ہر وہ چیز دی جس کا تمہارا نفس طالب ہے، تو یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے موڑ دے گا، اللہ کے ذکر سے پھیر دے گا۔ ایاکم وفضول النظر فانہ یبذر الہوی ویولد الغفلہ۔ دیکھو، بلا وجہ اپنی نظروں کو مت دوڑاؤ۔ فضول النظر یعنی ایک ایسی جگہ نگاہ کرنا جہاں زیب نہیں دیتا، سزاوار نہیں ہے کہ انسان اس چیز کو دیکھے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں نامحرم کی طرف دیکھنا بھی آ جاتا ہے، اس میں خواہ کی ایک آپ کہہ لیجئے کہ ونڈو شاپنگ۔ آج کل یوٹیوب کی بیماری ایسی لگی ہوئی ہے، ویلاگ بناتے ہیں لوگ، صحیح نا؟ بالخصوص خواتین اس مرض میں زیادہ مبتلا ہو رہی ہیں کہ ایک ویلاگ بنا ہوا ہے کہ فلاں میں مثال کے طور پر وہ خاتون ہیں، وہ جاتی ہیں مختلف مارکیٹ میں اور مختلف دکانوں پہ، اور وہاں پہ وہ بتاتی ہیں یہاں پر یہ ریٹ چل رہا ہے، وہاں پر یہ ریٹ چل رہا ہے، یہاں پر یہ کپڑا آیا ہے، یہاں پر وہ کپڑا آیا ہے، لینا ایک نہ لینا دو۔ بھائی انسان کو چلے لینا ہو تو انسان اپنی معلومات کے لیے دیکھتا ہے کہ ہاں کہاں کیا چیز اچھی مل رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ اس کو ایسے دیکھنا کہ بالکل باقاعدہ پابندی سے کوئی قضا نہ ہونے پائے، اس طریقے سے اس کو دیکھنا ہو، اتنا مگن ہو کے دیکھنا ہو، پھر اس کے بعد آپ کو نہ لینا بھی نہیں ہے کچھ، صرف دیکھ رہے ہیں، یعنی آنکھوں کا مزہ جسے آپ کہتے ہیں، آنکھوں کا مزہ، یا جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے ونڈو شاپنگ۔ ونڈو شاپنگ میں بھی کیا ہوتا ہے، آپ بازار میں گئے، بازار میں جا کے صرف جا رہے ہیں، دکانوں میں جا کے دیکھ رہے ہیں، لینا کچھ نہیں ہے، صرف دیکھ رہے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کچھ نہیں ہے، اس سے یہ چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، اور اگرچہ کہ فقہی اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان مثال کے طور پر مال میں جائے اور قیمتیں معلوم کرے، فقہی اعتبار سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں منع کیا گیا ہے، مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر بازار میں زیادہ دیر گھومنا مکروہ ہے۔ بازار کو کیا کہا گیا؟ شیطان کی تجارت گاہ۔ بازاروں میں زیادہ دیر گھومنا، زیادہ دیر بیٹھنا یہ پسند نہیں کیا گیا اسلام میں، لہذا کہا کہ بازار میں جاؤ، اپنے مطلب کی چیز خریدو اور فوراً سے گھر واپس آ جاؤ۔ لیکن خواتین جب تک ایک ایک ریٹ معلوم نہ کر لیں اس وقت تک جان نہیں چھوڑتی۔ تو ایاک و فضول النظر، دیکھو یہ خواہ کی جو نظریں گھمانا، اس سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ فإنھا یبذر الہوی، یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ خواہش نفس کو بھڑکاتی ہیں۔ جب انسان دیکھتا ہے تو خواہش پیدا ہوتی ہے، جب تک آپ نے دیکھا نہیں ہے تو جب تک دیکھا نہیں ہے تو کوئی خواہش بھی نہیں ہے، لیکن اب جب دیکھ لیا کہ ہاں فلاں کپڑا بہت اچھا ہے، فلاں ساڑی بہت اچھی مل رہی ہے، فلاں شرارہ بہت اچھا مل رہا ہے، تو فلاں کی جگہ بہت اچھا مل رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ دل میں خواہش ہے، دیکھیں مجھے یہ دلا دیں، تو فلاں دلا دیں، صحیح۔ تو یبذر الہوی، یہ ہوائے نفس کا بیج بوتی ہے۔ ویولد الغفلہ، اور غفلت کو جنم دیتی ہے۔ یہ دیکھنے میں انسان اتنا مگن ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد غافل ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے جو غفلت کا سبب بنتی ہے؟ وہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ برے لوگوں کی صحبت، آج کی تو سائنس بھی یہ پروف کر چکی ہے کہ انسان جن لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے ان کے نظریات اور ان کے فکرات انسان کے اوپر اثر کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اگر ایک کامیاب آدمی ہیں مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے، اور آپ ایک مہینے کے لیے بیٹھ جائیں ان افراد کے درمیان کے جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہ ناکام ہیں، تو ان کی ناکامی آپ کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ یا آپ ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھ جائیں کہ جو ہر وقت کہتا رہتا ہے بڑا مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی، یعنی ہر وقت نا امیدی کی باتیں اور مایوسی کی باتیں کرتا ہے، جیسے ہی آپ اٹھیں گے تو آپ کی جو کیفیت ہوگی وہ مایوسی والی کیفیت ہوگی۔ حالانکہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، لیکن وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ باتیں آپ کے نفس میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو صحبت کو تبدیل کیجیے، ایسے افراد کے ساتھ بیٹھنا کہ جو کہ غافل لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، وہ آپ کو بھی دنیا دار بنائیں گے۔ ان اہل الدنیا اہل غفلت، دنیا کے جو اہل ہیں، جو دنیا دار افراد ہیں، وہ اہل غفلت ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ و قرینہ، اور انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے اور اپنے صاحب کے دین پر ہوتا ہے، جیسا وہ دوست اپناتا ہے اس کا دین بھی کیا ہوتا ہے؟ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ المرء مع من احب،
ہر شخص کو اس کے ساتھ محشور کیا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ پتھر سے ہی محبت کیوں نہ کرے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو انسان میں کیا لاتی ہیں؟ غفلت کو لے کر آتی ہیں۔ غفلت کے جو آثار ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ ان میں سے جو سب سے خطرناک اثر ہے غفلت کا، نتیجہ غفلت کا، وہ کیا ہے؟ دل کا سخت ہو جانا۔ انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، قساوت قلبی۔ پھر انسان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب مجھ جیسے چھوٹے موٹے مولوی کو تو آپ چھوڑیے، کوئی امام معصوم بھی اگر کوئی بات کہے تو اگر دل سخت ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اسی معاشرے میں جہاں رسول خدا تبلیغ کر رہے ہیں، اسی معاشرے میں جناب بلال بھی ہیں، اسی معاشرے میں ابو جہل بھی ہیں، اسی معاشرے میں جو ہے وہ ابو لہب بھی ہے۔ بلال پر اثر ہو رہا ہے لیکن ابو جہل پر نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیا بولنے والے میں کوئی کمی ہے؟ کیا بولنے والا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی میرے جیسا شخص ہے جس کو خود کچھ نہیں پتہ ہے یا جس کا خود کوئی کریکٹر نہیں ہے؟ وہ رسول خدا کی ذات گرامی ہے لیکن اس کے باوجود ایک پر اثر ہو رہا ہے ایک پر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قساوت قلبی ہے۔ دل جب سخت ہو جاتا ہے تو امام معصوم اور نبی معصوم کی بات بھی انسان کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو غفلت کی زندگی سے باہر آنے کی توفیق عطا فرما اور بیدار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کے ہدف اور مقصد کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔